أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے چند گزارشات اپنے لیے اور آپ ساتھیوں کے لیے کرنا ہے۔ عظیم ساعات شروع ہونے والی ہیں جس کے لیل و نہار برکتوں والے، جس کے شب و روز برکتوں والے، جس کی ہر رات اللہ مالک الملک اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے، جس میں دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، جس میں جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ساعات، وہ عظیم ساعات شروع ہونے والی۔ اللہ مالک الملک نے دیکھیں کیسا اہتمام فرمایا ہے، تو ہم نے اس حوالے سے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیسے اہتمام کرتے تھے، استقبال کرتے تھے رمضان کا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ جو بھی پاتا تو وہ اس حالت میں ہوتا تھا کہ اس کا اپنے کسی بھائی کے لیے دل میں کسی قسم کا کوئی حسد، کوئی حقد نہیں ہوا کرتا تھا، بغض نہیں ہوا کرتا تھا۔ اپنے دل کی جو تطہیر ہے اس کا انتظام کریں، اس کا اہتمام کریں۔ گھروں میں راشن جمع کرنے سے بھی زیادہ ضروری کام کس بات کا ہے؟ اپنے دل کی تطہیر، اس کا تزکیہ، جس کے لیے اللہ مالک الملک نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ ایک ذمہ داری جس کا ذکر کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ نبی وہ ہے جو تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو شرک سے پاک، لوگوں کو بدعت سے پاک، ان کو حقد سے پاک، ان کو حسد سے پاک، بغض سے پاک۔ دلوں کو پاکیزہ کریں سب سے پہلے۔ گھروں کی صفائی ستھرائی سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ دلوں کا پاک کرنا۔ عبادات میں لذت اس وقت آپ محسوس کریں گے، نماز تراویح کے اندر لذت اس وقت محسوس کریں گے، مزہ اس وقت آئے گا، خشوع اور خضوع اس وقت آئے گا جب جس نور کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نور اپنی جگہ اس وقت بنائے گا جب دل پاک ہوگا۔ دل کے اندر بغض ہے بھائی کے بارے میں، حقد ہے، اس سے بات چیت نہیں کر رہے، اس سے ملاقات نہیں کر رہے، اس کو درگزر نہیں کر رہے، اور لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں نماز کے اندر، یہ ممکن نہیں ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ کس پر ہوتا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے نور کے اوپر ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر پہلے سے ان بیماریوں کی گندگی موجود ہے وہاں پر نور کیسے آئے گا، روشنی کیسے آئے گی؟ اس لیے اپنے دلوں کو سب سے پہلے پاک کریں، عزیز و اقارب کے ساتھ صلح کریں، ان کے ساتھ ملاقات کریں، ان کو فون کریں، ان کو راضی کریں۔ شاید جس کو میں اور آپ ناراض سمجھ رہے ہوں وہ انتظار کر رہا ہو، وہ ناراض نہ ہو، صرف انتظار کر رہا ہوں۔ اس لیے بنیادی چیز یہ ہے اپنے دلوں کو حقد سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے پاک کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس حوالے سے دوسری بات، قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ قیام اللیل میں دیکھیں آپ کتنے بہترین اعلیٰ انتظامات حسب استطاعت اور استطاعت سے بڑھ کر مساجد کے اندر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی ابو بکر حافظہ اللہ کتنا اہتمام کرتے ہیں، اچھے قرآ کا انتظام کرنا، اچھا انتظام کرنا۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے شوق، قرآن سے محبت، دین کے ساتھ محبت، نماز تراویح کے ساتھ محبت، اہتمام کرنا۔ کوئی ساتھی لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے، فرض بھی چھوڑ دیے، 4 تراویحیں بھی چھوڑ دیں،
کوئی ہے تو پھر وہ تھکا ہوا ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، محبت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ جب 7 راتیں باقی رہ گئی نا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز تراویح پڑھانے کے لیے نکلے۔ کون سی رات بنتی ہے یہ؟ 23ویں رات۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جو پہلی رات نماز تراویح باجماعت پڑھائی وہ 23ویں رات تھی، آپ نے نماز تراویح پڑھائی۔ اگلی رات آپ نہیں آئے، پھر آپ نے اس سے اگلی رات نماز تراویح صحابہ کو پڑھائی، 25ویں رات۔ پھر اگلی رات آپ نہیں آئے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 27ویں رات نماز تراویح پڑھائی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ باجماعت نماز تراویح یہ سنت ہے۔ بعض لوگوں نے تو اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگایا ہوا ہے نا، کہ حضرت عمر نے شروع کی تھی، پہلے تو تھی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، عام دنوں کے اندر بھی نماز تہجد کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ تو اس رات 27ویں رات صحابی فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ساری رات ہمیں قیام کروائیں نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو امام کے ساتھ نماز تراویح کو شروع کرتا ہے امام کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اس بات کو۔ بعض ساتھی جو ہیں وہ اہتمام نہیں کر رہے ہوتے، کوئی بات نہیں، جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے، نماز تراویح کو جو ہے فرض نماز بنا کے بعد میں بقیہ پڑھ لیں گے۔ اہتمام نہیں ہوتا، وہ محبت نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جس نے امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھی ہے، قیام اللیل کیا ہے، یہاں تک کہ امام نے ختم کر دی، گویا کہ وتر بھی امام کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ بعض ساتھی وتر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے رات کو مزید بھی قیام اللیل کرنا ہے، تو پھر ہم وتر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ امام کے ساتھ ختم کریں، بعد میں نوافل پڑھ لیجئے گا، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ وتر کے بعد بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے پڑھنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ ختم کیا اس شخص نے ساری رات قیام اللیل کیا۔ امام کے ساتھ ابتدا کی، امام کے ساتھ مکمل کیا، وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے 2 گھنٹے کا جو قیام اللیل کیا ہے وہ ساری رات قیام اللیل کے برابر اجر و ثواب پا لے گا۔ اس لیے یہ صحابہ کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اور موطا کے اندر جو حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب امام بنایا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مردوں کا اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو عورتوں کا امام بنایا، اس وقت اتنا لمبا قیام ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنے عصا کے ذریعے سے سہارا لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا قیام اللیل تھا۔ تو ہم نے اس قیام اللیل کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام اللیل کیا ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ میرا جاگنا میرے رب کے لیے ہے، خالص میرے رب کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو محبت کے ساتھ قیام اللیل کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ قیام اللیل کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بقیہ جو چیزیں ہیں، 3 باتیں کہ سحری کے وقت اٹھنا، یہ اللہ مالک الملک نے دیکھیں کیسا اہتمام فرمایا کہ پورا سال اگر 11 مہینے نہیں اٹھ سکے، اب ایک اہتمام فرما دیا ہے، انتظام فرما دیا ہے کہ ہم اٹھ رہے ہیں، سحری کھانی ہے، اور یہ مبارک کھانا ہے۔ حلم الی الطعام المبارک، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے آ جاؤ اس مبارک کھانے کی طرف۔ تو یہ مبارک کھانا ہے، سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہے، بابرکت کھانا کھانے کے لیے اٹھنا ہے، تو 3 کام ضرور کر لیں۔ ان 3 کاموں کے لیے کم از کم 15 منٹ نکال لیں۔ پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت، اس وقت خیر و برکت کا باعث ہے، مشکلات کی دوری کا باعث، پریشانیوں سے نجات کا باعث، رحمتوں کا باعث، فرشتوں کے نزول کا باعث قرآن پاک کی تلاوت کا۔ صرف 5 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اس وقت نکالیں۔ دیکھیں سحری کے وقت جو اٹھایا ہے، اس کا مقصد صرف کھانا کھانا تو نہیں ہوگا نا، اس کے اور بھی مقاصد ہیں کہ بابرکت ترین وقت آپ اٹھ کے اور بھی فائدے سے اٹھا لیں۔ دوسرا کام جو اس وقت کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ کم از کم استغفار کے لیے 5 منٹ نکالیں، کم از کم۔ استغفار دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن استغفار کا جو سب سے افضل وقت قرآن و حدیث میں موجود ہے وہ کون سا ہے؟ سحری کے وقت۔
الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ اہل ایمان کون ہیں؟ جو سحری کے وقت استغفار کرنے والے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. تو سحری کے وقت استغفار کریں کثرت سے. اور استغفار کے فضائل آپ جانتے ہیں. استغفار کرنے والا اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بارشوں کو، رحمت کی بارشوں کو نازل فرماتا ہے، مالوں میں اضافہ فرماتا ہے، اس کو رزق عطا فرماتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقار کو، اس کی عظمت کو پہچانے نہیں، امید ہی نہیں رکھی جیسے کرنا چاہیے. اس وقت استغفار کریں. تو 5 منٹ کم از کم استغفار کے لیے سحری کے وقت نکالیں. تیسرا کام جو کرنا ہے اس وقت وہ ہے دعا کرنا. سحری کے وقت دعا کرنا. دعا کے لیے بھی سب سے عظیم ترین وقت کون سا ہے جس کا قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہے؟ وہ سحری کا وقت ہے. کیونکہ ایسا وقت رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے حل میں مستغفر اغفر اللہ. کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے جس کی حاجات کو پورا کر دوں، مشکلات کو پورا کر دوں، مشکلات کو دور کر دوں، تنگ دستی کو دور کر دوں. اس وقت کم از کم دعا کے لیے ہم نے دعا کرنا چھوڑ دیا. دعا کے لیے ہم دیکھیں خود کتنا وقت ہم نکالتے ہیں. کیا 24 گھنٹے میں 10 منٹ دعا کے لیے ہم نکالتے ہیں؟ کہ دعا اتنی عظیم عبادت کہ انسان کو 3 میں سے 1 چیز عطا کر دی جاتی ہے. جو بھی دعا کرتا ہے 3 میں سے 1 چیز اس کو ضرور ملتی ہے. جو مانگا ہے وہ دے دیا جائے گا، یا اس سے پریشانی کو، تکلیف کو، حادثے کو دور کر دیا جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیں گے. 3 چیزوں میں سے 1 ضرور اس کو عطا کر دی جائے گی. تو تیسرا کام جو سحری کے وقت کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ دعا کریں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، اپنے زندوں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہمیں رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.